الحمد لله لآله والصلاة على آلها أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، خطا اور نسیان سے۔ یعنی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اور کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتی ہے، سوائے انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے، یعنی ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ ان کے علاوہ ہر انسان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں، لیکن گناہ کرنا، بار بار کرنا اور توبہ نہ کرنا یہ ایک شیطانی صفت ہے۔ لہذا جیسے ہی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، قصدن ہو یا غفلت کی وجہ سے ہو یا کسی لاپرواہی کی وجہ سے انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس پر لازم ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ توبہ ہو تو سچی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، لیکن توبہ سچی ہو۔ علماء نے سچی توبہ کے 3 شرائط ذکر کی ہیں، یعنی اگر یہ 3 شرطیں توبہ میں پائی گئی تو یہ سچی توبہ ہوگی، ورنہ اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اسے مفقود ہو گئی، وہ نہ پائی گئی، تو یہ سچی توبہ نہیں کہلائے گی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ ابھی توبہ کر رہا ہے تو فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور کوئی انسان چوری کر رہا ہے تو فوراً چوری کو چھوڑ دے، کوئی انسان غیبت کر رہا ہے تو فوراً غیبت کرنا چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کرنے پر پشیمان اور نادم ہو، کیونکہ توبہ کہتے ہی پشیمان اور ندامت کو ہے، کہ انسان یہ سوچ لے کہ اس غلطی کی وجہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کر لی ہے، لہذا اس پر وہ پشیمان اور نادم ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے اس کی تلافی کرے۔ مثال کے طور اس سے گناہ یہ ہو گیا تھا کہ اس نے نمازیں چھوڑ دی تھی تو آپ نمازوں کی قضا کر لے، روزے چھوڑ لیے تھے روزوں کی قضا کر لے، زکوٰۃ نہیں دی تھی تو آپ پچھلے سال کے ساتھ اس سال کی بھی زکوٰۃ دے دیں، کسی کی غیبت کر لی تھی اس سے معافی مانگے، کسی سے چوری کر لی تھی تو اس کا مال واپس کر دیں۔ تو اگر یہ 3 شرطیں توبہ میں پائی گئی تو یہ سچی توبہ کہلائے گی۔ لیکن اگر انسان پشیمان اور نادم بھی نہ ہو اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہ ہو، یعنی توبہ تو کر رہا ہے لیکن واپس اسی گناہ میں مبتلا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے 1000 مرتبہ توبہ کر لیں، لیکن اس توبے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس لیے کہ دن میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، یعنی وہ گناہوں سے معصوم ہے، ان سے گناہ ہو بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ دن میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں کہ ہم ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمارے کان گناہوں سے خالی نہیں، ہماری آنکھیں گناہوں سے خالی نہیں، ہماری زبان گناہوں سے خالی نہیں، ہمارے ہاتھ گناہوں سے خالی نہیں، لیکن پھر بھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے بھی اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کر لینا ہے۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پاس توبہ اور معذرت کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ التحریم کی، اس سے پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنمی لوگ جہنم کے فرشتے سے توبہ اور معذرت کرنے لگیں گے تو جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ توبہ اور معذرت کی جگہ نہیں، توبہ اور معذرت کی جگہ وہ تو دنیا میں ہوتی ہے،
لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ رغبت دلا رہے ہیں کہ اے انسانوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس جنت میں آپ کو داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔